پیر کامل ایپیسوڈ 10 ابھی اور کتنی دیر سے یہاں رکھنا پڑے گا؟ زیادہ دیر نہیں، جیسے ہی ہوش آتا ہے ہم دوبارہ چیک اپ کریں گے، پھر ڈسچارج کر دیں گے۔ زیادہ شدید قسم کی انجریز نہیں ہے، بس گھر میں کچھ دنوں تک مکمل طور پر ریسٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا ذہن لاشعور سے شعور کا سفر طے کر رہا تھا۔ پہلے جو صرف بے معنی آوازیں تھیں، اب وہ انہیں مفہوم پہنا رہا تھا، آوازوں کو پہچان رہا تھا۔ ان میں سے ایک آواز سکندر عثمان کی تھی، دوسری یقیناً کسی ڈاکٹر کی۔ سالار نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں یکدم چندیا گئی تھیں۔ کمرے میں بہت تیز روشنی تھی، یا کم از کم اسے ایسا ہی لگا تھا۔ وہ ان کے فیملی ڈاکٹر کا پرائیویٹ کلینک تھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی یہاں ایسے ہی کمرے میں رہ چکا تھا، اور یہ پہچاننے کے لیے ایک نظر ہی کافی تھی۔ اس کا ذہن بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والے درد کا احساس اسے پھر ہونے لگا تھا۔ اب وہ ایک بہت نرم اور آرام دہ بستر پر تھا۔ اس کے جسم پر وہ لباس نہیں تھا جو اس نے سرکاری اسپتال میں پہنا تھا، جہاں سے لے جایا گیا تھا۔ وہ ایک اور لباس سے ملبوس تھا۔ یقیناً اس کے جسم کو پانی کی مدد سے صاف بھی کیا گیا تھا، کیونکہ اسے آدھے بازوؤں والی شرٹ سے جھانکتے اپنے بازوں پر کہیں بھی مٹی یا گرد نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی کلائیوں کے گرد پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور اس کے بازوؤں پر چھوٹے چھوٹے بہت سے نشانات تھے۔ بازو اور ہاتھ سوجے ہوئے تھے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ایسے ہی بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوں گے۔ اسے اپنی ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے جبڑے بھی دکھ رہے تھے، مگر اس سے بھی زیادہ برا حال گلے کا تھا۔ اس کے بازو میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی جو اب تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ پہلی بار اس کو ہوش میں ڈاکٹر ہی نے دیکھا تھا۔ یہ ان کا فیملی ڈاکٹر نہیں تھا، شاید اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی اور فزیشین تھا۔ اس نے سکندر کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہوش آ گیا ہے۔ سالار نے ایک صوفے پر بیٹھے طیبہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، مگر سکندر آگے نہیں آئے تھے۔ ڈاکٹر اب اس کے پاس آ کر اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سالار جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ وہ صرف منہ کھول کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ سالار نے تکیے پر رکھا ہوا اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بولنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر شاید پہلے ہی اس کے گلے کے پرابلمز کے بارے میں جانتا تھا۔ سالار نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے سے ایک ٹارچ نما آلہ اٹھایا۔ منہ کھولیں۔ سالار نے دیکھتے جبڑوں کے ساتھ اپنا منہ کھول دیا۔ ڈاکٹر کچھ دیر اس کے حلق کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے ٹارچ بند کر دی۔ گلے کا تفصیلی چیک اپ کرنا پڑے گا، اس نے مڑ کر سکندر عثمان کو بتایا۔ پھر اس نے ایک رائٹنگ پیڈ اور پین سالار کی طرف بڑھا دیا۔ نرس تب تک اس کے بازو میں لگے ڈرپ اتار چکی تھی۔ اٹھ کر بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے گلے کو۔ اسے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ نرس نے تکیہ اس کے پیچھے رکھ دیا تھا، اور وہ رائٹنگ پیڈ ہاتھ میں لیے سوچتا رہا۔ کیا ہوا تھا گلے کو، جسم کو، دماغ کو؟ وہ کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں تھا۔ سوجی ہوئی انگلیوں میں پکڑے پین کو دیکھتا رہا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسے اپنی وہ چیخیں یاد آ رہی تھیں جنہوں نے اسے اب بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کیا لکھا جائے؟ یہ کہ مجھے ایک پہاڑ پر ساری چیزیں چھین کر باندھ دیا گیا تھا، یا پھر یہ کہ مجھے چند گھنٹوں کے لیے زندہ قبر میں اتار دیا گیا تھا تاکہ مجھے سوالوں کا جواب مل جائے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ وہ سفید کاغذ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مختصر سی تحریر میں اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ تحریر کر دیا۔ ڈاکٹر نے رائٹنگ پیڈ پکڑ کر ایک نظر ان 7-8 جملوں پر ڈالی، اور پھر اسے سکندر عثمان کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کو چاہیے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں تاکہ کار برآمد کی جا سکے۔ پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں وہ گاڑی کہاں سے کہاں لے جا چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے ہمدردانہ انداز میں سکندر کو مشورہ دیا۔ سکندر نے رائٹنگ پیڈ پر ایک نظر ڈالی۔ ہاں، میں پولیس سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ پھر کچھ دیر ان دونوں کے درمیان اس کے گلے کے چیک اپ کے سلسلے میں بات ہوتی رہی۔ پھر ڈاکٹر نرس کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی سکندر عثمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رائٹنگ پیڈ سالار کے سینے پر دے مارا۔ یہ جھوٹ کا پرندہ اپنے پاس رکھو۔ تم کیا سمجھتے ہو اب میں تمہاری کسی بات پر اعتبار کروں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ سکندر بے حد مشتعل تھے۔ یہ بھی تمہارا کوئی نیا ایڈونچر ہوگا، خودکشی کی کوئی نئی کوشش۔ وہ کہنا چاہتا تھا فار گاڈ سیک ایسا نہیں ہے، مگر وہ گونگوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں کیا کہوں ڈاکٹر سے کہ اس کو عادت ہے ایسے تماشوں اور ایسی حرکتوں کی؟ یہ پیدا ہی ان کاموں کے لیے ہوا ہے۔ سالار نے سکندر عثمان کو کبھی اس حد تک مشتعل نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ واقعی اب اس سے تنگ آ چکے تھے۔ طیبہ خاموشی سے پاس کھڑی تھی۔ ہر سال ایک نیا تماشا، ایک نئی مصیبت۔ آخر تمہیں پیدا کر کے کیا گناہ کر بیٹھے ہم؟ سکندر عثمان کو یقین تھا کہ یہ بھی اس کے کسی نئے ایڈونچر کا حصہ تھا۔ جو لڑکا 4 بار خود کو مارنے کی کوشش کر سکتا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پر موجود ان زخموں کو کوئی ڈکیتی قرار نہیں دے سکتا تھا۔
اور وہ بھی اس صورت میں جب اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ سالار کو شیر آیا والی کہانی یاد آئی۔ بعض کہانیاں واقعی سچی ہوتی ہیں۔ وہ بار بار جھوٹ بول کر اب اپنا اعتبار گنوا چکا تھا۔ شاید وہ سب کچھ ہی گنوا چکا تھا، اپنی عزت، خود اعتمادی، غرور، فخر، ہر چیز۔ وہ کسی پاتال میں پہنچ گیا تھا۔ کوئی نیا ڈرامہ کیے بڑے دن گزر گئے تھے تمہیں، تو تم نے سوچا ماں باپ کو کیوں محروم رکھوں، انہیں ذلیل و خوار کیے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اب نئی تکلیف دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے سکندر یہ ٹھیک کہہ رہا ہو، آپ پولیس کو گاڑی کے بارے میں اطلاع تو دیں۔ اب طیبہ رائٹنگ پیڈ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے کے بعد سکندر سے کہہ رہی تھی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کبھی آج تک ٹھیک کہا ہے اس نے؟ مجھے اس بکواس کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں ہے۔ تمہارا یہ بیٹا کسی دن مجھے اپنی حرکت کی وجہ سے پھانسی پر چڑھوا دے گا، اور تم کہہ رہی ہو کہ پولیس کو اطلاع دوں، اپنا مذاق بنواؤں؟ کار کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اس نے، بیچ دی ہوگی کسی کو، یا کہیں پھینک آیا ہوگا۔ وہ اب اسے باقی گالیاں دے رہے تھے۔ اس نے کبھی انہیں گالیاں دیتے ہوئے نہیں سنا تھا، وہ صرف ڈانٹا کرتے تھے۔ وہ ان کے ڈانٹ پر بھی مشتعل ہو جایا کرتا تھا۔ چاروں بھائیوں میں وہ واحد تھا جو ماں باپ کی ڈانٹ سننے کا بھی روادار نہیں تھا، اور اس سے بات کرتے ہوئے سکندر بہت محتاط ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ کسی بھی بات پر مشتعل ہو جایا کرتا تھا۔ مگر آج پہلی دفعہ سالار کو ان کی گالیوں پر غصہ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس نے انہیں کس حد تک زج کر دیا ہے۔ وہ پہلی بار اس بیڈ پر بیٹھے اپنے ماں باپ کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون سی چیز تھی جو انہوں نے اسے نہیں دی تھی؟ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے وہ اس کی فرمائش پوری کر دینے کے عادی تھے۔ وہ اس کے بدلے میں انہیں کیا دیتا رہا تھا، کیا دے رہا تھا؟ ذہنی اذیت، پریشانی، تکلیف۔ اس کے علاوہ اس کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں کھڑی کی تھی۔ صرف ایک وہ تھا جو کسی دن تمہاری وجہ سے ہم دونوں کو خودکشی کرنی پڑے گی، تمہیں تبھی سکون ملے گا، صرف تبھی چین آئے گا تمہیں۔ پچھلی رات اس پہاڑ پر اس طرح بندھے ہوئے اسے پہلی بار ان کی یاد آئی تھی۔ پہلی بار اسے پتا چلا تھا کہ اسے ان کی کتنی ضرورت تھی۔ وہ ان کے بغیر کیا کرے گا؟ اس کے لیے ان کے علاوہ کون پریشان ہوگا؟ اسے سکندر کے لفظوں سے زندگی میں پہلی بار کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے سکندر کے زیادہ قریب رہا تھا، اور اس کے سب سے زیادہ جھگڑے بھی انہی کے ساتھ ہوتے رہتے تھے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ کبھی تمہاری شکل نہ دیکھوں، تمہیں دوبارہ وہیں پھینک دوں جس جگہ کے بارے میں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب بس کرو سکندر، طیبہ نے ان کو ٹوکا۔ میں بس کروں؟ میں کیوں بس نہیں کرتا؟ کبھی تو ترس کھا لے یہ ہم لوگوں پر اور اپنی حرکتیں چھوڑ دے۔ کیا اس پر یہ فرض کر کے اس زمین پر اتارا گیا تھا کہ ہماری زندگی کو عذاب بنا دے؟ سکندر طیبہ کی بات پر مزید مشتعل ہو گئے۔ ابھی وہ پولیس والے بیان لینے آ جائیں گے جنہوں نے اسے سڑک پر سے پکڑا تھا۔ یہ بکواس پیش کریں گے ان کے سامنے کہ اس بیچارے کو کسی نے لوٹ لیا ہے۔ اچھا تو یہ ہوتا کہ اس بار واقعی سے کوئی لوٹتا اور اسے پہاڑ سے نیچے پھینکتا تاکہ میری جان چھوٹ جاتی۔ سالار بے اختیار سے سکنے لگا۔ سکندر اور طیبہ بھونچکا رہ گئے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے رو رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اسے روتا دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی ہاتھ جوڑے۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا چاہ رہا تھا؟ کیا بتا رہا تھا؟ سکندر عثمان بالکل ساکت تھے۔ طیبہ اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ انہوں نے سالار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تھپکنے کی کوشش کی۔ وہ بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا۔ اس کی پائنتی کی طرف کھڑے سکندر عثمان کو اچانک احساس ہوا کہ شاید اس بار وہ جھوٹ نہیں بول رہا، شاید اس کے ساتھ واقعی کوئی حادثہ ہوا تھا۔ وہ طیبہ کے ساتھ لپٹا ننھے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ طیبہ اسے چپ کراتے کراتے خود بھی رونے لگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو کیا، بڑی بڑی باتوں پر بھی رونے کا عادی نہیں تھا۔ پھر آج کیا ہوا تھا اسے کہ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے؟ اس سے دور کھڑے سکندر عثمان کے دل میں کچھ ہونے لگا۔ اگر یہ ساری رات واقعی وہاں بندھا رہا تھا تو وہ ساری رات اس کے انتظار میں جاگتے رہے تھے اور بگڑتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ گاڑی لے کر پھر کہیں لاہور یا کہیں اور آوارہ گردی کے لیے چلا گیا ہوگا۔ انہیں تشویش ہو رہی تھی، مگر سالار کی حرکتوں سے واقف تھے، اس لیے تشویش سے زیادہ غصہ تھا۔ اور 2:30 بجے کے قریب وہ سونے کے لیے چلے گئے تھے جب انہیں فون پر پولیس کی طرف سے اطلاع ملی تھی۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تھے اور انہوں نے اسے وہاں بہت ابتر حالت میں دیکھا تھا، مگر وہ یقین کرنے پر تیار نہ تھے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ خود کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ جو شخص اپنی کلائی کاٹ لے، ون وے کو توڑتے ہوئے ٹریفک کی بھیڑ میں اپنی بائک دے مارے، سلیپنگ پلس لے لے، اپنے آپ کو باندھ کر پانی میں الٹا کود جائے، اس کے لیے ایک بار پھر اپنی یہ حالت کرنا کیا مشکل ہے؟ اس کا جسم کیڑوں کے کاٹنے کے نشانات سے جگہ جگہ بھرا ہوا تھا۔ بعض جگہوں پر نیلاہٹ تھی۔ اس کے پیر بھی بری طرح زخمی تھے۔ ہاتھوں کی کلائیوں، گردن اور پشت کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے جبڑوں پر بھی خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود سکندر عثمان کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کارستانی ہی ہوگی۔ شاید اس وقت وہ بولنے کے قابل ہوتا اور وضاحت پیش کرتا تو وہ کبھی بھی اس پر یقین نہ کرتے۔
मगर उसे इस तरह हिचकियों के साथ रोते देखकर उन्हें यकीन आने लगा था कि वो सच कह रहा था। वो कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने मोबाइल पर पुलिस से राब्ता किया। 1 घंटे के बाद उन्हें पता चला कि सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट्स कार पहले ही पकड़ी जा चुकी है और उसके साथ 2 लड़के भी। पुलिस ने उन्हें एक मामूल की चेकिंग के दौरान लाइसेंस और गाड़ी के कागजात ना होने पर घबरा जाने पर पकड़ा था। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया था कि उन्होंने गाड़ी कहीं से छीनी थी। वो सिर्फ यही कहते रहे कि वो गाड़ी उन्हें कहीं से मिली थी और वो सिर्फ शौक और तजस्सुस से मजबूर होकर चलाने लगे। क्योंकि पुलिस के पास अभी तक गाड़ी की FIR भी दर्ज नहीं कराई गई थी, इसलिए उनके बयान की तस्दीक मुश्किल हो गई थी। मगर सिकंदर उस्मान के FIR के कुछ देर बाद ही उन्हें कार के बारे में पता चल गया था। अब वो सही मानों में सालार के बारे में तशवीश का शिकार हुए थे। सिकंदर और तैयबा सालार को उस रात वापस नहीं लेकर आए। वो उस रात हॉस्पिटल में ही रहा। अगले दिन उसके जिस्म का दर्द और सूजन में काफी कमी वाक़ई हो चुकी थी। वो दोनों 11 बजे के करीब उसे घर ले आए। इससे पहले पुलिस के 2 अहलकारों ने उससे एक लंबा चौड़ा तहरीरी बयान लिया था। सिकंदर और तैयबा के साथ अपने कमरे में दाखिल होते हुए पहली बार उसे अपनी खिड़कियों पर लगी मुख्तलिफ मॉडल्स की उन न्यूड तस्वीरों को देखा और बेख्तियार शर्म आई। तैयबा और सिकंदर बहुत बार उसके कमरे में आते रहे थे। वो तस्वीरें उनके लिए कोई नई या काबिल एतराज चीज नहीं थी। तुम अब आराम करो, मैंने तुम्हारे फ्रिज में फल और जूस रखवा दिया है। भूख लगे तो निकाल कर खा लेना या फिर मुलाजिम को बुलवा लेना, वो निकाल देगा। तैयबा ने उससे कहा। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो दोनों कुछ देर तक उसके पास रहे, फिर खिड़की के पर्दे बराबर करके उसे सोने की ताकीद करते हुए चले गए। वो उनके बाहर निकलते ही उठकर बैठ गया। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया। खिड़की के पर्दे हटाकर उसने बहुत तेजी से उन पर लगी हुई तमाम तस्वीरों को उतारना शुरू कर दिया। पोस्टर्स, तस्वीरें, कटआउट। उसने चंद मिनट में पूरा कमरा साफ कर दिया था। वॉशरूम में जाकर उसने बाथ टब में उन्हें फेंक दिया। वॉशरूम की लाइट जलाने पर उसकी नजर अपने चेहरे पर पड़ी थी। वो बुरी तरह सूजा हुआ और नीला हो रहा था। वो ऐसे ही चेहरे की तवक्को कर रहा था। वो एक बार फिर वॉशरूम से निकल आया। उसके कमरे में पोर्नोग्राफी के बहुत से मैगजीन भी पड़े थे। वो उन्हें उठा लाया। उसने उन्हें भी बाथ टब में फेंक दिया और फिर वो बारी बारी अपने रैक में पड़ी हुई गंदी वीडियोज उठाकर उसमें से टेप निकालने लगा। आधे घंटे के अंदर उसका कारपेट टेप के ढेर से भरा हुआ था। उसने वहां मौजूद तमाम वीडियोज को जाया कर दिया और टेप के उस ढेर को उठाकर बाथ टब में फेंक दिया और लाइटर के साथ उन्हें आग लगा दी। एक चिंगारी सी भड़की थी और तस्वीरों और टेप का वो ढेर जलने लगा था। उसने एग्जॉस्ट ऑन कर दिया था। बाथरूम की खिड़कियां खोल दी। वो उस ढेर को इसलिए जला रहा था क्योंकि वो उस आग से बचना चाहता था जो दोज़ख में उसे अपनी लिपटों में ले लेती। आग की लिपटें तस्वीरों और टेप के उस ढेर को खा रही थीं, यूं जैसे वो सिर्फ आग के लिए बनाई गई थी। वो पलके झपकाए बगैर बाथ टब में आग के उस ढेर को देख रहा था, यूं जैसे उस वक्त किसी दोज़ख के किनारे खड़ा था। एक रात पहले उस पहाड़ी पर इस हालत में इस्लामाबाद की रोशनियों को देखते हुए उसने सोचा था कि वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी और वो उसके बाद दोबारा कभी इन रोशनियों को नहीं देख सकेगा। उसने हिज़यानी हालत में गला फाड़कर चीखते हुए बार बार कहा था, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे एक मौका दें, सिर्फ एक मौका दें। मैं कभी गुनाह के पास नहीं जाऊंगा। उसे ये मौका दे दिया गया था। अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया था। आग ने उन सब कागजों को राख बना दिया था। जब आग बुझ गई तो उसने पानी खोलकर पाइप के साथ उस राख को बहाना शुरू कर दिया। सालार पलटकर दोबारा वॉश बेसिन के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके गले में मौजूद सोने की चैन को वो लोग उतार कर ले गए थे, मगर उसके कान की लौ में मौजूद डायमंड टॉप्स वहीं था। वो प्लैटिनियम में जड़ा हुआ था और उन लोगों ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। शायद उनका ख्याल होगा कि वो कोई मामूली पत्थर या फिर जरखून होगा, या फिर शायद उसके लंबे खुले बालों की वजह से उसके कानों की लौ में छुपी रही होगी। वो कुछ देर आईने में खुद को देखता रहा, फिर उसने कान की लौ में मौजूद टॉप्स उठाकर वॉश बेसिन के पास रख दिया। शेविंग किट में मौजूद क्लिपर उसने निकाला और अपने बाल काटने लगा। बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ वॉश बेसिन में बहता हुआ पानी उन बालों को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। रेजर निकालकर उसने शेव करनी शुरू कर दी। वो जैसे अपनी तमाम निशानियों से पीछा छुड़ा रहा था। शेव करने के बाद उसने अपने कपड़े निकाले, अपने हाथों में बंधी पट्टियां खोली और शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो पूरा 1 घंटा अपने पूरे जिस्म पर एक एक हिस्से को कलमा पढ़कर साफ करता रहा, यूं जैसे वो आज पहली बार इस्लाम से मुतारिफ हुआ हो, पहली बार मुसलमान हुआ हो। वॉशरूम से बाहर आकर उसने फ्रिज में रखे सेब के चंद टुकड़े खाए और फिर सोने के लिए लेट गया। दोबारा उसकी आंख अलार्म से खुली जिसने उसे सोने से पहले लगाया था। वो बज रहे थे। माय गॉड सालार, ये अपने बालों का क्या किया तुमने? तैयबा उसे देखते ही कुछ देर के लिए भूल गई
کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ سالار نے اپنی جیب سے کاغذ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں مارکیٹ جانا چاہتا ہوں، اس پر لکھا ہوا تھا۔ کس لیے؟ طیبہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو، کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں تمہیں ہاسپٹل سے آئے، اور تم ایک بار پھر آوارہ گردی کے لیے نکلنا چاہتے ہو۔ طیبہ نے اسے قدر نرم آواز میں جھڑکا۔ ممی، میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں۔ سالار نے ایک بار پھر کاغذ پر لکھا۔ میں آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ طیبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ، سالار نے سر ہلا دیا۔ وہ جس وقت مارکیٹ کی پارکنگ میں گاڑی سے اترا شام ہو چکی تھی۔ مارکیٹ کی روشنیاں وہاں جیسے رنگ و نور کا ایک سیلاب لے آئی تھیں۔ وہ جگہ جگہ پھرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا، مغربی ملبوسات میں ملبوس، بے فکری اور لاپرواہی سے قہقہے لگاتے ہوئے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اس جگہ سے وحشت ہوئی تھی، وہی وحشت جو وہ 48 گھنٹے پہلے مارگلا کی ان پہاڑیوں پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا، بلند و بانگ قہقہے لگانے والا، فضول اور بیہودہ باتیں کرنے والا، اپنا سر نیچے کیے وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ میں چلا آیا۔ اپنی جیب سے کاغذ نکال کر اس نے دکاندار کو اپنی مطلوبہ کتابوں کے بارے میں بتایا۔ وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ دوسری کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ دکاندار نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ سالار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ وہاں سے پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزینز اور سڈنی شیلٹن اور ہیرلڈ روبن سمیت چند دوسرے انگلش ناولز لکھنے والوں کے ہر نئے ناول کو خریدنے کا عادی تھا۔ سالار اس کی نظروں کے استعجاب کو سمجھتا تھا۔ وہ اس سے نظریں ملانے کے بجائے صرف کاؤنٹر کو دیکھتا رہا۔ وہ آدمی کسی سیلز مین کو ہدایت دیتا رہا۔ پھر اس نے سالار سے کہا، آپ بڑے دن بعد آئے ہیں، کہیں گئے ہوئے تھے اسٹڈیز کے لیے باہر؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر لکھا۔ اور یہ گلے کو کیا ہوا؟ بس ٹھیک نہیں ہے، اس نے لکھا۔ سیلز مین قرآن پاک کا ترجمہ اور دوسری مطلوبہ کتابیں لے آیا۔ ہاں، یہ اسلامی کتابوں کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ بہت پڑھنے لگے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، خاص طور پر باہر جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے، دکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، وہ اپنے سامنے پڑی کتابوں پر ایک نظر دوڑانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دائیں ہاتھ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ کاؤنٹر پر خالی جگہ پر شاپ کیپر نے اس کے سامنے پورنوگرافی کے کچھ نئے میگزینز رکھ دیے۔ کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ نئے آئے ہیں، میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں، ہو سکتا ہے آپ خریدنا پسند کریں گے۔ سالار نے ایک نظر قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھا، دوسری نظر چند انچ دور پڑے ان میگزینز کو دیکھا۔ غصے کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی تھی۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ان میگزینز کو اٹھا کر وہ جتنی دور اس شاپ کے اندر پھینک سکتا تھا اس نے پھینک دیے۔ چند لمحوں کے لیے پوری شاپ میں خاموشی چھا گئی۔ سیلز مین ہکا بکا کھڑا تھا۔ بل، سالار نے کاغذ پر گھسیٹا اور سرخ چہرے کے ساتھ اس سیلز مین کی آنکھوں کے سامنے اس کاغذ کو کیا۔ سیلز مین نے کچھ بھی کہے بغیر اپنے سامنے پڑے کمپیوٹر پر ان کتابوں کا بل بنانا شروع کر دیا جو اس نے سامنے رکھی تھی۔ چند منٹوں میں سالار نے بل ادا کیا اور کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈیٹ! دکان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ایک لڑکی کا تبصرہ سنا۔ مخاطب کون تھا اس نے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ جانتا تھا وہ تبصرہ اسی پر کیا گیا تھا۔ 2 ہفتے بعد اس کی آواز بحال ہو گئی تھی۔ اگرچہ ابھی اس کی آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ بولنے کے قابل ہو گیا تھا، اور ان 2 ہفتوں بعد وہ روح کی دریافت میں مصروف رہا۔ وہ زندگی میں پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ روح بھی کوئی وجود رکھتی تھی، اور اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا۔ بولنا نہیں، سننا۔ صرف سننا بھی بعض دفعہ بہت عام ہوتا ہے۔ اس کا ادراک اسے پہلی بار ہو رہا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا۔ اس نے پولیس کسٹڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا، مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے۔ وہ دوبارہ کسی ذہنی گندگی کا شکار ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے خواب راتیں نہیں گزاری تھیں، مگر اب یہ ہو رہا تھا کہ وہ سلیپنگ پلس لیے بغیر سونے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ جب وہ سلیپنگ پلس نہیں لیتا تو وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتا۔ اس نے نیو ہیون میں بھی ایسے چند ہی ہفتے گزارے تھے، اتنی ہی تکلیف دہ اور اذیت ناک، مگر تب صرف الجھن اور اضطراب تھا، یا شاید کسی حد تک پچھتاوا۔ مگر اب وہ ایک تیسری کیفیت سے گزر رہا تھا، خوف سے۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس رات اسے کس چیز سے زیادہ خوف آیا تھا۔
موت سے, قبر سے یا پھر دوزخ سے. امامہ نے کہا تھا ایکسٹیسی کے بعد پین ہوتی ہے, موت پین تھی. اس نے کہا تھا پین کے بعد نتھنگنیس ہوگی, قبر نتھنگنیس تھی. امامہ نے کہا تھا نتھنگنیس کے بعد ہیل آ جائے گا. وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا. وہ اس ایکسٹیسی سے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کرتی تھی. اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ تھا؟ وہ میری ہی عمر کی ہے, وہ میرے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے, پھر اس کے پاس ان سوالوں کے جواب کیسے آ گئے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگا. آسائشیں تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھیں جیسی میرے پاس تھیں. پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا؟ وہ جس مکتبہ فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں اور وہ کیوں اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا چاہتی تھی؟ اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا. اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا. ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا عام ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے؟ میں نے حضرت سے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہیں رکھتا. تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے, جو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی. اسے امام ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا. وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا. تم یہ بات نہیں سمجھو گے. اس نے بہت بار سالار سے یہ جملہ کہا تھا, اتنی بار کہ وہ اس جملے سے چڑھنے لگا تھا. آخر وہ یہ بات کہہ کر اس پر کیا جتانا چاہتی تھی؟ یہ کہ وہ کوئی بہت بڑی اسکالر یا پارسا تھی اور وہ اس سے کمتر؟ اب وہ سوچ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی. وہ واقعی تب کچھ بھی سننے کے قابل نہیں تھا. کیچڑ میں رہنے والا کیڑا یہ کیسے جان سکتا تھا کہ وہ کس گندگی میں رہتا ہے؟ اسے اپنے بجائے دوسرے گندگی میں لپٹے اور گندگی میں رہتے نظر آتے ہیں. وہ تب بھی گندگی میں ہی تھا. مجھے تمہاری آنکھوں سے تمہارے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے. اسے پہلی بار اب ان دونوں چیزوں سے گھن آئی. آئینے کے سامنے رکھے ہونے پر یہ جملہ کسی بز ورڈ کی طرح کئی ماہ تک اس کے کانوں میں گونجتا رہا. وہ ہر بار اسے ذہن سے جھٹکتا, کچھ مشتعل ہو جاتا, اپنے کام میں مصروف ہو جاتا. مگر اب پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے خود بھی اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی. وہ اپنا گریبان بند رکھنے لگا تھا, اپنی آنکھوں کو جھکانے لگا. وہ آئینے میں بھی خود اپنی آنکھوں میں دیکھنے سے کترانے لگا تھا. اس نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا تھا کہ کسی کو اس کی آنکھوں اس کی نظروں سے گھن آتی تھی, خاص طور پر کسی لڑکی کو. یہ اس کی آنکھیں نہیں, ان آنکھوں میں جھانکنے والا تاثر تھا جس سے امام ہاشم کو گھن آئی تھی. اور امام ہاشم سے پہلے کسی لڑکی نے اس تاثر کو شناخت نہیں کیا تھا. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیوں کی کمپنی میں رہتا تھا اور وہ ایسی ہی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا. امام ہاشم نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی. وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر نظریں ہٹا لیتی یا کسی اور چیز کو دیکھنے لگتی. سالار کو خوش فہمی تھی کہ وہ اس سے نظریں اس لیے چرا رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں. اسے پہلی بار اس کے منہ سے فون پر یہ سن کر شوق لگا تھا کہ اس کی آنکھوں سے گھن آتی ہے. آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں, اس نے کہیں پڑھا تھا. تو کیا میری آنکھیں میرے اندر چھپی گندگی کو دکھانا شروع ہو گئی تھیں؟ اسے تعجب نہیں ہوا, ایسا ہی تھا. مگر اس گندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا ضروری تھا اور امام ہاشم پاک تھی. اب آپ مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں, آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. سالار نے سکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کہا. وہ دوبارہ ییل جا رہا تھا اور جانے سے پہلے سکندر نے ہمیشہ کی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی تھی. وہی پرانی نصیحتیں کسی موہوم سی آس اور امید میں ایک بار پھر اس کے کانوں میں ٹھونسنے کی کوشش کی تھی. مگر اس بات ان کے بات شروع کرتے ہی سالار نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کروائی تھی اور زندگی میں پہلی بار سکندر عثمان کو اس کے الفاظ پر یقین آیا تھا. وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے. وہ پہلے والا سالار نہیں تھا, اس کی زندگی ہی تبدیل ہو چکی تھی. اس کا حلیہ, اس کا انداز, سب کچھ. اس کے اندر کے شعلے کو جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دیا تھا. صحیح ہوا تھا یا غلط, یہ تبدیلیاں اچھی تھیں یا بری, خود سکندر عثمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے. مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی. انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا
کہ اس نے زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار پڑنے والی چوٹ بڑے بڑوں کو رلا دیتی ہے۔ وہ تو پھر 21-22 سال کا لڑکا تھا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آئے ہیں یا تاریکی میں داخل ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں سمت کا پتہ نہیں چلتا، مگر آسمان اور زمین کا پتہ ضرور چل جاتا ہے، بلکہ ہر حال میں چلتا ہے۔ سر اٹھانے پر آسمان ہی ہوتا ہے، سر جھکانے پر زمین ہی ہوتی ہے۔ دکھائی دے نہ دے، مگر زندگی میں سفر کرنے کے لیے صرف 4 سمتوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے: دائیں بائیں، آگے پیچھے۔ 5ویں سمت پیروں کے نیچے ہوتی ہے۔ وہاں زمین نہ ہو تو پاتال آ جاتا ہے۔ پاتال میں پہنچنے کے بعد کسی سمت کی ضرورت نہیں رہتی۔ 6ٹھی سمت سر سے اوپر ہوتی ہے، وہاں جایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہاں اللہ ہوتا ہے، آنکھوں سے نظر نہ آنے والا، مگر دل کی ہر دھڑکن، خون کی ہر گردش، ہر آنے جانے والے سانس، حلق سے اترنے والے ہر نوالے کے ساتھ محسوس ہونے والا۔ وہ فوٹوگرافک میموری، وہ 150+ IQ لیول اسے اب عذاب لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا، وہ سب جو وہ کرتا رہا، وہ سب کچھ، وہ کچھ بھی بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی اس سے اس کی تکلیف پوچھتا۔ نیو ہیون واپس آنے کے بعد اس نے زندگی کے ایک نئے سفر کو شروع کیا تھا۔ اس رات اس جنگل کے ہولناک اندھیرے اور تنہائی میں اس درخت کے ساتھ بندھے بلکتے ہوئے کیے گئے تمام وعدے اسے یاد تھے۔ وہ سب سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگا تھا، معمولی سے رابطے اور تعلق کے بھی بغیر۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، وہ صاف گو تو ہمیشہ سے ہی تھا، مگر اس حد تک ہو جائے گا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چیمہ گوئیاں کرتا رہا، پھر یہ چیمہ گوئیاں اعتراضات اور تبصروں میں تبدیل ہو گئیں، اور اس کے بعد طنزیہ جملوں اور ناپسندیدگی میں۔ پھر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سالار سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور محور نہیں تھا، نہ دوسرا کوئی اس کی زندگی کا۔ اس نے نیو ہیون پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے، اس میں جلال النصر سے ملاقات کی کوشش بھی تھی۔ وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا، ضرورت سے زیادہ آسان۔ وہ اس سے ایک بار مل کر اس سے معذرت کرنا چاہتا تھا، اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ کو اس کے بارے میں بولتا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنے رول کے لیے شرمندہ تھا، وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلال النصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ امامہ ہاشم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جلال النصر کے ساتھ ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلال النصر کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی، اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور جلال النصر اسے وہاں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے جلال سے چند منٹ مانگے تھے۔ وہ 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بالآخر کیفیٹیریا میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے سالار سے کہا، یہ اہم نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا۔ میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا ہے، میں نے اسے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھیں۔ سالار نے کہا۔ لنچ؟ جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنے لنچ ٹرے ساتھ لے کر آیا تھا۔ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ جلال نے کندھے اچکائے اور کھانا شروع کر دیا۔ کس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جلال نے اپنی بھویں اچکائیں۔ حقائق؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں امامہ کا دوست نہیں تھا، وہ میرے دوست کی بہن تھی، صرف میری نیکسٹ ڈور نیبر۔ جلال نے کھانا جاری رکھا۔ میری اس سے معمولی جان پہچان تھی، وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری گہری دوست تھی۔ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب امامہ گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا آپ کی شادی کے بارے میں۔